اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم کماؤ اس میں سے ستھرا ستھرا اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور بعد اس سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے، اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ردی چیز کا ارادہ نہ کرو، ولستم بآخذیہ، حالانکہ یہ گھٹیا مال اور ردی چیزیں تم خود پسند نہیں کرتے کہ ہماری ملک میں یہ آئے، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو اس میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور تعریفیں کیا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ 4-5 درس قرآن مجید میں ہمارا یہی عنوان چل رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیسا ہے اور اس کی کیا فضیلت اور کیا مقام ہے۔ آج کا ہمارا درس قرآن بھی اسی کی متعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ پہلی چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی اللہ نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے سورہ بقرہ میں۔ اور دوسری چیز جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اس کی اللہ نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ تو آج کا درس بھی ہمارا اسی چیز کے متعلق ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جو تمہیں میں اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے ستھری چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے مال میں جو چیزیں تمہیں پسند نہ ہو ان سے جان چھڑانے کے لیے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بلکہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جو چیز تمہیں محبوب ہے اس کو جب تک تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تم نیکی کو نہیں حاصل کر سکتے۔ اور قربانی کے متعلق بھی اللہ نے یہی فرمایا تھا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ اس قربانی کے جانور کا خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تو تمہارے دل کی چاہت اور محبت پہنچتی ہے۔ انسان جتنی محبت کے ساتھ، جتنی دلی چاہت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تب وہ نیکی کی حقیقت کو پا سکے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مسند کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 2 آدمی بڑے خوش نصیب اور قابل رشک آدمی ہیں جن پر انسان کو رشک کرنا چاہیے۔ ایک وہ مالدار آدمی جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا کی، یہ ایسا آدمی ہے کہ انسان کو اس پر رشک کرنا چاہیے۔ اور دوسرا وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے حکمت عطا کی ہے، حکمت سے مراد علم دین ہے، اب وہ خود بھی اس پر عمل کر رہا ہے اور آگے لوگوں کو بھی اس علم سے نفع پہنچا رہا ہے، یہ ایسا آدمی ہے جس کی قسمت پر انسان کو رشک کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی رشک کے قابل انسان ہے تو یہ 2 آدمی ہیں، ایک وہ مالدار آدمی جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور ساتھ ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہے، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے علم دین عطا کیا ہے، وہ خود بھی عمل کر رہا ہے اور آگے لوگوں کو بھی اس سے نفع پہنچا رہا ہے، یہ ایسا آدمی ہے جس کی قسمت پہ انسان کو رشک کرنا چاہیے۔
اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں اللہ کی ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں گھاٹا پانے والے ہیں وہ لوگ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سے آدمی گھاٹا پانے والے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مالدار لوگ گھاٹا پانے والے ہیں۔ اب اس سے مراد وہ مالدار نہیں ہے جو زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، صدقہ بھی ادا کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گھاٹا پانے والے وہ لوگ ہیں، وہ مالدار ہیں جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، اسی طرح اللہ کی راہ میں صدقات بھی نہیں دیتے، بلکہ اس مال کو ذخیرہ کر کے اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں۔ ایسے مالدار آدمی گھاٹا پانے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سخی آدمی اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، اور جو کنجوس آدمی اور بخیل آدمی ہے وہ اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے اور دوزخ کے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک بخیل آدمی، بخیل عبادت گزار وہ سخی جاہل آدمی سے بہتر نہیں ہے۔ ایک آدمی سخی ہے اور جاہل ہے وہ بہتر ہے اس بخیل عبادت گزار سے کہ کرتا تو بڑی عبادتیں ہیں لیکن اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے بخل کرتا ہے۔ اس سے بہتر وہ جاہل آدمی ہے جو کم از کم سخاوت تو کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ تو کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہم آپ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں اسی چیز کی ترغیب دی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنے مقامات یا ایھا الذین آمنوا جہاں اللہ نے خاص طور پر ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا اور کس چیز کی ترغیب دے رہے ہیں؟ انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں ستھری چیزیں دینی ہیں، جو تمہاری دلی چاہت ہو، جس چیز کو تم پسند کرتے ہو۔ اور قربانی کے متعلق یہی ہے نا کہ جانور کی خوب خدمت کی جائے تاکہ جب چھری جانور کے گلے پہ چل رہی ہو تو ادھر چھری جانور کے گلے پر چل رہی ہو، ادھر انسان کا دل بھی زخمی ہو رہا ہو، کتنی محبوب چیز میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ستھری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے۔ اور دوسری چیز وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، بعد اس سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے اس سے بھی خرچ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ دینی ہے، اسی طرح اس زمین کا عشر نکالنا ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں کہ نفلی صدقات بھی کرنے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، زمین کا عشر بھی نکالنا ہے۔ وَلَا تَيَمُّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اللہ فرماتے ہیں ردی چیز کا تم ارادہ نہ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے۔ وہ ردی چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو میں اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس گھٹیا چیز سے جان چھڑانے کے لیے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ فرماتے ایسا مال میں بھی قبول نہیں کرتا۔ الا ان تغمضوا فیہ، ہاں تم چشم پوشی کر لو کہ ایسی گھٹیا چیز تمہارا جی تو نہیں چاہ رہا کہ میں قبول کروں، لیکن لوگوں کے سامنے شرمندگی سے بچتے ہوئے تم چھپکے سے اس کو لے لیتے ہو۔ اللہ فرماتے ایسا مال جو خود تم اپنے لیے دلی چاہت کے ساتھ پسند نہیں کر رہے، ایسا مال اگر میرے راہ میں خرچ کرو گے تو میں اللہ اس کو قبول نہیں کروں گا۔ آگے اللہ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے دل میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں کہ یار یہ مال اگر میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا میں تو فقیر ہو جاؤں گا، محتاج ہو جاؤں گا، اللہ فرماتے یعدکم الفقر، الشیطان یعدکم الفقر، یہ جو تمہارے دل میں خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، یہ شیطان ہوتا ہے جو تمہیں ڈراتا ہے محتاجی سے۔ اور اسی شیطان جیسے انسان سے شیطان صفت انسان نے اللہ کے متعلق بھی یہی فرمایا تھا، اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شیطان صفت انسان کو تھپڑ رسید کیا تھا تو اللہ نے قرآن مجید حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں نازل فرما دیا۔ جب اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ قرض لے، اللہ کو قرض دے اور اس کے بدلے میں ثواب حاصل کرے۔
تو کچھ لوگ منافقین مشرکین کہنے لگے کہ معاذ اللہ اللہ محتاج ہو گیا ہے، لوگوں سے صدقے مانگتے پھرتا ہے، لوگوں سے پیسے مانگتے پھرتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، ایک تھپڑ رسید کر دیا، اور پھر وہ مقدمہ چلا گیا اللہ کے پیغمبر کے پاس۔ تو اللہ کے پیغمبر نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تیرے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ تو نے کس وجہ سے اس کو تھپڑ مارا ہے؟ کیا اس بات پر تمہارے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے تھے کہ میرے پاس تو اس وقت کوئی میرے سامنے موجود ہی نہیں تھا جس کو میں گواہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے پیش کروں۔ تو اس وقت اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ نے اس آدمی کی بات سن لی تھی جس نے کہا تھا کہ ہم تو مالدار ہیں اور اللہ معاذ اللہ فقیر اور محتاج ہو گیا ہے کہ لوگوں سے چندے مانگتے پھرتا ہے۔ تو یہ ایسا بولنا یہ شیطان کا تو کام ہو سکتا ہے، کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے محتاج ہو جاؤ گے، فقیر بن جاؤ گے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں اپنی راہ میں خرچ کرنے پر وعدہ دلاتا ہے کہ میں اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا، وفضلا، اور اللہ میں خصوصی فضل بھی تمہارے اوپر نازل کروں گا۔ یہ اللہ کی ذات ہے جو انسان کو وعدہ دلاتی ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو گے میں اللہ مغفرتاً تمہاری بخشش بھی کروں گا، وفضلا، اور خصوصی فضل بھی تم پر نازل کروں گا۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے جو انسان کو بار بار ترغیب دے رہی ہے انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 3 آدمی اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اور 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ رب العزت کو بڑی نفرت ہے۔ پہلا وہ آدمی جو چند لوگوں کے پاس گیا، ایک آدمی کچھ لوگوں کے پاس گیا مال لینے کے لیے، صدقہ وصول کرنے کے لیے، اپنی محتاجی کا اس نے اظہار کیا، پیسے مانگنے گیا، انہوں نے اس کو دھتکار دیا۔ لیکن ان لوگوں میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو اسے لوگوں سے اوجل کر کے اسے سائڈ پر لے گیا، علیحدہ کر کے اسے مال دے دیا، اور اتنا پوشیدہ اس نے مال دیا کہ دوسرے لوگوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ اللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آدمی ایسا ہے جو اللہ کو بڑا محبوب ہے، کہ کچھ لوگوں میں ان لوگوں نے تو اس کو دھتکار دیا تھا اس فقیر کو، لیکن یہ پوشیدہ طور پر علیحدگی اختیار کر کے اس نے اتنا پوشیدہ اس کو صدقہ دیا، اتنی پوشیدگی کے ذریعے اس نے اس کو مال دیا ہے کہ دوسرے لوگوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ آدمی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ دوسرا وہ آدمی کہ لوگ جہاد کے لیے سفر کر رہے تھے، رات کا وقت ہوا، سب پر نیند کا غلبہ آ گیا، لیکن ایک آدمی وہ ہے کہ باوجود نیند کے غلبہ کے وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں کھڑا ہو گیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر عبادتیں کرنے لگا اور میں اللہ سے مانگنے لگا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ آدمی مجھے بڑا محبوب ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جو جہاد کرنے کے لیے گیا، لوگ لڑتے لڑتے دشمن کے مقابلے میں لڑتے ہوئے ڈر کر بھاگ گئے، لیکن یہ وہ آدمی ہے جو لڑتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا، یا پھر لڑتے لڑتے اللہ نے اسے فتح عطا کر دی۔ اللہ فرماتے یہ آدمی مجھے بڑا محبوب ہے۔ تو 3 آدمی اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ پہلا وہ آدمی جو لوگوں سے اتنا چھپ کر مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ لوگوں کو خبر نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ آدمی جو باوجود تھکاوٹ کے راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ شہید ہو جائے یا پھر اللہ فتح عطا کر دے۔ اور 3 ایسے بد نصیب ہیں جو اللہ کو بڑی جن سے نفرت ہے۔ پہلا وہ آدمی جو بوڑھا زنا کرنے والا، باوجود بڑھاپے کے وہ زنا کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے ایسے آدمی سے بڑی نفرت ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی جو فقیر ہے، محتاج ہے، اس کے باوجود وہ تکبر کرتا ہے۔ مالدار تکبر کرے یہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن ایک آدمی کے پاس مال ہی نہیں ہے، خود محتاج ہے، فقیر ہے، اس کے باوجود وہ تکبر کرتا ہے، اللہ کو ایسے آدمی سے بھی بڑی نفرت ہے۔ اور تیسرا مالدار آدمی اور ظلم کرتا ہے،
مال اس کے پاس ہے، اس کو ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی کا حق مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا ظالم غنی آدمی جو مال ہونے کے باوجود دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے، دوسروں کے حقوق کھاتا ہے، اللہ کو ایسے آدمی سے بھی بڑی نفرت ہے۔ تو 3 آدمی ایسے ہیں، ایک وہ مالدار جو بڑی پرجوئندگی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسرا وہ آدمی جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، تیسرا وہ آدمی جو جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے۔ یہ 3 آدمی اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اور روایات میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ تمہاری جو اولاد ہے، یہ تمہاری ستھری کمائی ہے، تمہاری حلال کمائی ہے، ان کو حلال مال کھلاؤ گے تو کل قیامت کے دن یہ نجات کا سبب بنے گی۔ اولاد تمہاری ستھری کمائی ہے، حلال طریقے سے اللہ نے تمہیں اولاد عطا کی ہے، اس اولاد کو حلال مال کھلاؤ گے تو کل قیامت کے دن یہ جنت میں اور نجات کا سبب بنے گی۔ تو اللہ یہ اسی لیے فرما رہے ہیں انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو روزیاں کماتے ہو، جو رزق کما کر لاتے ہو، اس میں سے ستھرا ستھرا کچھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر دیا کرو۔ اور اللہ نے سارے مال کا مطالبہ نہیں کیا، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا، بعض اس مال سے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا سارا مال میرے پاس لے آؤ، نہیں، مما اخرجنا، بعض اس سے، زکوٰۃ ہے تو 40واں حصہ دینا ہے، عشر ہے تو 10واں حصہ دینا ہے، صرف اللہ بعض مال کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان کے وساوس میں نہیں آنا، شیطان تو تمہیں محتاجی سے بھی ڈرائے گا، لیکن میں اللہ وہ ہوں جو اگر تم اللہ کی راستے میں خرچ کرو گے تو میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں مغفرتاً، تمہاری بخشش بھی کروں گا اور خصوصی فضل بھی تمہارے اوپر نازل کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔